کہتا ہے مالو زر چاہیے، سفر مدینے کا در چاہیے، تیرے در پہ جیوں تیرے در پہ مروں، حشر کے دن نبی کی زمین سے اٹھوں، حشر کے دن نبی کی زمین سے اٹھوں، اپنی قبر میں زندہ گئے میرے نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے خلد میں ہوتے لگی دوستو، اور وہ خلد کا ٹکڑا مدینے میں گئے، اور وہ خلد کا ٹکڑا مدینے میں گئے۔ السلام علیکم۔ تو ہمارا جو اختتام پذیر ہو گیا الحمدللہ ازل، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنی دعوت اسلامی ویلفیئر ٹیم تیروڑی کی جانب سے جو بانٹا گیا الحمدللہ ازل، اور باران رحمت بارش کی پوچھار بھی ہوئی الحمدللہ ازل، اللہ کا خاص کرم ہوا، اور ابھی بادل بھی صاف ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ڈی آئی سے جڑے رہیے، سنی دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیے، اور اٹھو عشق مصطفیٰ اور سنی دعوت اسلامی کی دعوت لے کر اور ساری دنیا پہ چھا جاؤ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ کو بتاتے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ازل ٹولہ گاؤں کھرپڑیا ضلع بالا گھاٹ مدھیہ پردیش میں سنی دعوت اسلامی ویلفیئر ٹیم تیروڑی کی جانب سے، ہماری جانب سے الحمدللہ عزوجل 55 گھروں میں فروٹس تقسیم کیے گئے الحمدللہ، 100 کلو کے قریب پھلوں کا مہاوترن ہوا، تقسیم کیے گئے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل سے پرخلوص دعا ہے اس کی بارگاہ شاہی میں کہ اللہ تعالی ہمارے اس کار خیر کو، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، حضور کے وسیلہ و صدقہ و طفیل اور سید امین القادری دامت برکاتہ مالیہ کا سایہ ہم فقیر حضرت کے غلاموں کے اوپر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور حضور امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر علی نوری کے تقریروں سے ہمیں فیض یاب کرتے رہے، بس یہ دعا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بڑا سکون ہو گیا یہ پہلا ویلفیئر کا کام کر کے، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، اور ساتھ مفتی صاحب ہمارے گاؤں نے بھی آپ لوگوں کو مبارکباد اور آپ لوگوں کے لیے کلپ بھیجی ہے، میں آپ کو یک کے بعد یک وہ کلپ سنا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ سب سے پہلے میرے دور حاضر پیر و مرشد، میرے شیخ طریقت حضرت سرکار سید شہزادہ غوث اعظم خطیب اہل سنت خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین مدنی میاں مدد ذلہ العالی کے خلیفہ اور میرے پیر طریقت سرکار سید امین القادری کیا فرماتے ہیں پروانی کے بارے میں اور اس اجتماع کے بارے میں، جو کہ شیوی ضلع کی زمین پر ہمارے 2 فروری کے اجتماع کے بعد یہ سب سے بلند پایا ایک چھوٹی سی جو محفل ہم منعقد کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ محفل کہاں تک قبول ہوئی ہے، اور اس کے چرچے الحمدللہ ممبئی کے اور مالیگاؤں کے اورنگ آباد کے لوگوں بے نوا غوث اعظم دامنے بے سر و سامان مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے بغیر دابے برا افتاد و کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون
مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. نحمدہ ونصلي على سيدنا ومولانا محمد امين مكين حميد كريم رؤوف رحيم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما بلد. صدق الله المولانا العظيم. نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار ساز دردمندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرور، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ، نو شہ بزم جنت خسرو قبا سیاہ لامکا، در اللہ المکنون سر اللہ المحزون، عالم ما کان وما یکون، آب گلے انبیاء جان گلے اسفیاء، ختم الرسول خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ راہنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا جس آیت آپ کو شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد. محبوب محمد مصطفیٰ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. سبب بتایا، وجہ بتائی کیوں کھاتا ہوں، تو فرمایا محبوب آپ لوگ سب سامنے آ جائے اور اپنے دلوں کو مطمئن کر لے اور اپنے دلوں کو گنبد خضرا کی طرف موڑ لے، سارے خیال مٹا دے ذہن سے، بس اپنی آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا کو سنبھال لیجیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وجہ بتائی کہ میں کیوں قسم کھاتا ہوں سورہ بلد میں. حالانکہ لوگ کہیں گے، فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. وجہ بتائی کہ کیوں کھاتا ہوں، محبوب اس لیے کھاتا ہوں شہر مکہ کی قسم کہ تیری جائے سکونت ہے، تو یہاں پر تشریف فرما ہے، تو یہاں اقامت پذیر ہے. رب کائنات نے چاہا، اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر کروں. یہ جو محفل سجی ہے، یہ جو محفل سجی ہے، گویا میلاد مصطفیٰ کی تو محفل ہے، حضور کے ذکر کی محفل ہے. تو اللہ رب العزت قرآن میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، رب کائنات نے چاہا کہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں. اس نے ذکر میلاد کی ابتدا مولد مصطفیٰ سے کی، شہر میلاد کی قسم سے کی کہ ذکر میلاد کی بات کروں تو پہلے اس شہر کی بات کروں جس شہر کو میں نے مصطفیٰ کی پیدائش میلاد کے لیے منتخب کیا. ارے اور بھی شہر تھے دنیا میں، اور بھی شہر تھے، مگر کیوں چنا؟ تو وجہ فرمائی. حالانکہ لوگ کہیں گے کہ اس شہر مکہ کی کافی فضیلتیں ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں. ساری کائنات کے لوگ شرق سے غرب تک اس شہر مکہ کی طرف قبلہ ہو کر اللہ کے گھر کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں.
کوئی سوچے گا کہ شاید اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ لوگ اس طرح فروغ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں. فرمایا نہیں، لا اقسم، نہیں. کوئی سوچے گا کہ لوگ ساری کائنات سے یہاں خدا کے گھر کا حج ادا کرنے آتے ہیں. فرمایا نہیں، لا اقسم، میں اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ لوگ یہاں حج ادا کرنے آتے ہیں. کوئی سوچے گا کہ اس میں اللہ رب العزت نے آب زمزم کو رکھا، آب زمزم کے کنویں کو رکھا، صفا اور مروہ کو رکھا. فرمایا لا اقسم، میں رب اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا. کوئی سوچے گا کہ میں نے اس کعبے کو پوری دنیا کے لیے پیس آف سینٹر بنایا، جائے امن بنایا، امن کی جگہ بنائی، امن والی جگہ بنائی، شاید اس کے امن کی وجہ سے قسم کھاتا ہے. فرمایا لا اقسم، نہیں. کوئی سوچے گا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر شدہ کعبہ ہے، شاید حضرت آدم کی تعمیر کی وجہ سے قسم کھائی. فرمایا لا اقسم، اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر شدہ کعبہ اور آج تک مجھے خلائق ضرور ہے، مگر لا اقسم، میرا اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا. اس میں صفا اور مروہ ضرور ہے، مگر لا اقسم، میں اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا. اس میں طواف اور حج بیت اللہ ضرور ہے، مگر میرا لا اقسم، میں اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا. اس کے سینے میں مقام ابراہیم ضرور کھڑا ہے، مگر لا اقسم، میں اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا. یہ ساری مناقب فضیلت مکہ کی حق ہے، مگر میں رب ان میں سے کسی ایک فضیلت کے باعث بھی شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا. تو مولا بتا دیجیے کہ آخر قسم کھاتا کیوں ہے، قسم کھاتا کیوں ہے؟ تو اللہ نے وجہ بیان فرمائی. سنو، یہ سارے مکہ کے فضائل اپنی جگہ حق ہے، مگر میں رب ان تمام فضائل کے باعث مکہ شہر کی قسم نہیں کھاتا. اگر شہر مکہ کی قسم یہ کہہ کر کھاتا ہوں کہ لا اقسم بہذا البلد، وہ اس سبب سے کہ مصطفیٰ تیرا گھر اس شہر میں ہے، شہر میں تشریف فرما ہے، اس شہر میں اقامت پذیر ہے، تو اس شہر میں اقامت پذیر ہے. تیری جائے سکونت ہے اور تیری جائے ولادت بھی ہے. جائے ولادت کیسے ہوئی؟ جائے سکونت کی قسم کھا کر. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مصطفیٰ تیرا گھر اس شہر میں ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہے. آپ کے چلنے اور پھرنے پر شہر مکہ کی قسم کھا. اور دیگر انبیاء کی بات بھی ہوئی، مگر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا محبوب، دیگر نبیوں کی تو میں نے قسمیں کھائی تھی انہی تک، جیسا کہ سورہ مریم میں، سورہ مائدہ مریم میں جب تیری بات آئی تو میں نے تیری قسم اس طریقے سے کھائی کہ محبوب جس کو بھی تیرے ساتھ نسبت بلدیت عطا ہوئی، تیری آبا و اجداد کی نسل میں حضرت آدم سے لے کے اسماعیل تک، تیری نسل میں، تیرے آبا و اجداد کی نسل میں جس کو بھی تجھ سے نسبت بلدیت عطا ہوئی، محبوب تیرے ہر اس والد کی قسم. فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا محبوب مصطفیٰ تیرے ہر اس والد کی قسم جس کا نور تیری پشت میں منتقل ہوتا چلایا، اور جس کو بھی تیرے ساتھ نسبت بلدیت عطا ہوئی تو تیرے ساتھ اس نسبت رکھنے کے شرف پر تیرے ہر والد کی قسم. اب اس کا کوئی جتنا چاہے اپنے دماغ کو گھما لے پھرا لے، حضور سے نہیں ہٹ سکتا. والد پکڑ دھکڑ کے کہیں اور سے نہیں لا سکتا. وہ والد کسی اور کے نہیں، وہ والد ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں قسم ہے تو والد مصطفیٰ کی قسم ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اس میں حضور کے والد کا ذکر کہاں ہے؟ اچھا چلو، حضور کے والد کا ذکر نہیں تو آپ ہی بتاؤ تو پھر کس کے والد؟ الدین مولانا جامی، حضرت نور الدین عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ افغانستان سے شہر ہرات سے نکلے حج ادا کرنے کی نیت سے. جب مکہ پہنچے تو مکہ سے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ارادہ کیا. حضور کی زیارت کا اشتیاق دل میں پیدا ہوا. گورنر مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی عالم خواب میں, دیدار ہوا. گورنر مکہ کو آقا نے فرمایا ایک عبد الرحمان جامی آیا ہے, اس کو مدینے آنے سے روکو, اسے آنے مت دینا مدینہ, اسے مدینہ پاک آنے سے روک دینا. گورنر خواب سے بیدار ہوا, مکہ کا گورنر, اور وہ چلا کعبے کی طرف اور اعلان کیا کہ کون ہے عبد الرحمان جامی. حضرت عبد الرحمان جامی کہنے لگے میں ہوں. کہنے لگا کہ آپ آؤ میرے ساتھ. گورنر ہاؤس لے گئے. گورنر ہاؤس میں بٹھا کے کہنے لگا کہ آپ نے مدینہ نہیں جانا, آپ یہاں سے واپس جاؤ, آپ کو اجازت نہیں ہے. اور وہ دل میں سوچنے لگا گورنر مکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے بارے میں بیان کیا کہ اس کو مدینے سے آنے سے روکو, تو یہ شاید اس لیے کیا کہ حضور اس کو پسند نہیں کرتے, حضور اس کو پسند نہیں کرتے. قربان جاؤ, جب میرے مصطفیٰ کو کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو کیسے نواز دیں, کیا انداز ہے مصطفیٰ کا. قربان جاؤ, ہمارا گوش ہو کے سنیے اور ادھر اس طرف متوجہ ہوئی, اپنے ذہنوں کو ادھر ادھر پیچھے نہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی جو بشارت ہوئی تھی گورنر مکہ کو, تو کہنے لگے آپ نے نہیں جانا, آپ نے مدینہ نہیں جانا, واپس بھیجا عبد الرحمان جامی کو. عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ بارڈر تک جا کے پھر مدینہ پاک کی طرف جانے لگے. پھر بشارت ہوئی, پھر روکا گیا, پھر تیسری بار ایسا 2 سے 3 مرتبہ ہوا. جب تیسری بار جانے کا موقع کس طرح آیا, عبد الرحمان جامی ایک گٹھری میں, جو گٹھری ہوتی تھی جانوروں کی, اس میں آپ چھپ کر مدینہ پہنچے. حضور نے فرمایا کہ اس گٹھری میں چھپ کر جامی آ رہا ہے, اس کو آنے سے روکو, اس کو آنے سے روکو. حضور جانتے ہیں کہ جامی کس طرح آ رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ گورنر مکہ نے کہا کہ اب تو بہت ہو گیا, اس کو میں نے 2 بار سمجھایا ہے, لیکن یہ باز نہیں آتے, ان کو جیل میں ڈال دیا. پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. کہنے لگے تم نے اسے جامی کو جیل میں کیوں ڈالا, جیل میں کیوں ڈال دیا تم نے عبد الرحمان جامی کو. تو کہنے لگے حضور میری کیا مجال, میری کیا اوقات, حضور آپ کا حکم تھا. فرمایا ارے نادان گورنر مکہ, وہ گناہگار نہیں تھا, وہ تو میرا عاشق تھا, وہ تو میرا عاشق تھا. اس نے ایک ایسا کلام میری شان میں لکھا ہے, ایک ایسی نعت لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرمانے لگے خواب میں کہ اگر وہ نعت میرے روزے پر عبد الرحمان جامی پڑھ دیتا تو مجھے قبر اندر سے باہر آنا پڑتا تھا, مجھے قبر اندر سے باہر آنا پڑتا. اس لیے میں نے تجھے اسے روکنے کا حکم دیا, تو نے اسے اریسٹ کر دیا. آخر وہ کلام کیا تھا, آخر وہ کلام کیا تھا؟ کلام یہ تھا کہ تنم فرسودہ جا پارا زہی جرا یا رسول اللہ, پشمردہ بارا زہی سیا یا رسول اللہ, دلم پشمردہ بارا زہی سیا یا رسول اللہ. قربان جاؤ, عبد الرحمان جامی کہتے حضور میں تو آپ کی یاد میں بھلا جا رہا ہوں, میں تو آپ کی یاد میں بھلا جا رہا ہوں. جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے ویسے میری طرف ہے حضور, لیکن حضور میں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ کس منہ سے آپ کے حضور آ جاؤں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا, مجھے سمجھ نہیں آتا. اب آپ کی لاج رکھیے حضور. پھر آگے کہتے عبد الرحمان جامی کہتے کہ ترم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا سے اسیا یا رسول اللہ. چسوئے من گزر منے مسکیز ناداری, پلائے نقش نالینت پنم جا یا رسول اللہ,
کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں بڑا شرمسار ہوں، میں نہیں آ سکتا حضور، میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، مگر حضور آپ مجھ پر کرم فرمائے، اس نادار مسکین پر کرم فرمائے، میرے گھر آنا یا رسول اللہ، میرا گھر چمکانا یا رسول اللہ، آپ اس فقیر کے کوچے میں آئے سرکار، اور اگر آپ مجھ پر رحم و کرم فرما کر اس کوچے میں آ جائے اگر فقیر کے، تو حضور مسکین سے نادار آپ کو کیا پیش کرتا ہے، کیا پیش کر سکتا ہے، یہ نادار آپ کو کیا دے سکتا ہے حضور؟ لکھنے والوں نے تو بڑے بڑے کلام لکھے، کسی نے لکھا ہم ہیرے لٹا دیں گے، کسی نے لکھا کچھ، کسی نے کچھ اور لکھا، کسی نے لٹانے کی بات کی، کسی نے گھر بار لٹانے کی بات کی، مگر قربان چاہو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کہتے حضور میں کیا لٹا سکتا ہوں آپ کے اوپر، میں آپ کے اوپر کیا لٹا سکتا ہوں حضور، میں کیا لٹا سکتا ہوں؟ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضور آپ میرے کوچے میں اگر آ جائے لیکن لٹانا تو پڑے گا، لٹانا تو پڑے گا، کیونکہ میرا تاجدار آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، میں تو غریب ہوں، مسکین ہوں، مگر حضور آپ میرے گھر تشریف لائیے، میرے کوچے میں آئیے، کچھ نہ کچھ تو غلام کرے گا، کیا کرے گا حضور؟ فدائے نقش نالے کنم جا یا رسول اللہ، حضور میں آپ کے سر انور پر نہیں، حضور میں آپ کی مبارک آنکھوں پر نہیں، حضور میں آپ کی مبارک پیشانی پر نہیں، حضور میں آپ کے مبارک لبہائے مبارکہ پر نہیں، حضور میں آپ کے جسم اقدس پر نہیں، حضور میں آپ کے قدمین مبارک پر نہیں، حضور میں آپ کی جوتیوں پر نہیں، حضور زمین پر آپ کی جوتیوں سے جو نقش پڑیں گے میں اس کا قربان ہو جاؤں گا۔ کیسے کیسے عاشق رسول گزرے، اور آج ہماری اور دیکھیں ہم کو اس امت کو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے آج سے 1400 سال پہلے بیٹھ کر مدینے کی چٹائی سے بیٹھ کر یاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، تمام صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، ارے جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی مجلس ہے، حضور تشریف فرما رہے، تشریف فرمائے حضور، حضور پوچھتے ان عجب الخلق، آقا پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے صحابیوں سب سے عجیب تر ایمان جو تمہیں حیران کر دے، جو تمہیں حیرت میں ڈال دے، حضرت توجہ، سب سے عجیب تر ایمان جو تمہیں اضطراب میں ڈال دے، اضطراب میں ڈال دے، تمہیں کیفیت میں مبتلا کر دے، سب سے عجیب تر ایمان جس کو تم دیکھ کر دنگ رہ جاؤ، تمہاری زبانوں سے اف نکل جائے، تو سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ آقا نے سوال کیا صحابہ سے، آقا نے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آقا الملائکہ، حضور فرشتوں کا، آقا نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم من ربهم، کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آقا نے فرمایا وهم من ربهم وما لهم لا يؤمنون، کہ ان فرشتوں کے ایمان لانے میں عجیب بات کیا ہے؟ ارے دن رات انوار و تجلیات الہی کی مناجات میں رہتے ہیں، انوار و تجلیات الہی ان پر چھما چھم برستے رہتی ہے، اور دن رات اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ لہٰذا ان کے ایمان لانے میں عجیب بات نہیں ہے، ایمان میں عجیب بات نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے کہا تو پھر یا رسول اللہ النبی ہو، حضور پھر اللہ کے نبی ہوں گے۔ فرمایا وما لهم لا يؤمنون وما لهم لا يؤمنون فالوحی ينزل علیہم، اور حضرت مجاہد التابعی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ حضرت مجاہد التابعی تڑپ اٹھے، کہنے لگے قال ذکر اللہ هو محمد، اللہ کے ذکر سے مراد حضور احمد مجتبیٰ کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
حضور ہی اللہ کا ذکر ہے. آؤ لوگوں حضور کی یاد سے جڑ جاؤ, حضور کی نسبت میں پناہ ہو جاؤ, حضور سے محبت میں پناہ ہو جاؤ, حضور کی اطاعت کو اپنا لو, حضور کی فرما برداری کو اپنا لو. آؤ غلامی مصطفیٰ کو پہن لو, ساری غلامیوں کے بتوں کو ٹھکرا دو. آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. عرب سے سب کھڑے ہو جاؤ, یہ وقت سلام. دیکھ لو آقا لے لو سلام, تاجدار حرم انبیاء کے امام, ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. غریبوں کے دل بھی سمجھ جائیں گے, غریبوں کو نے کہا یہ مقصد ہے تیرا, ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. تاجدار حرم انبیاء کے امام, ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. سارا نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. تاجدار حرم انبیاء کے امام, ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. حسرت دید کے کیا جگر میں کروں, حسرت نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. تاجدار حرم انبیاء کے امام, ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. آمنہ کے دلالے بشر, آمنہ جن سے رب نے کیا لامقام کلام, جن سے رب نے کیا لامقام کلام, ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. تاجدار حرم انبیاء کے امام,
نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام آپ مالک و مختار جنت بھی آپ غامی و ناصر ہے امت بھی بخشوانے کا وعدہ ہے امت تمام وانے کا وعدہ ہے امت تمام ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام تاجدار حرم انبیاء کے امام ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام محمد عدد ومعاد علمك وجرى به كلمك وسبقت به مشيئتك وسبق اليه ملائكتك صلاة دائمة لدوامك باقية لفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية وبقيته برافنا بيدي منيته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم.